مولانا یہ جو آپ نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی رائے، علماء کرام کی رائے، وفاق کا جواب نا دلائی سے دیا کریں، وہ بالکل خطیبانہ ہوئی بھی ہے، فلاں دامت برکاتہم، فلاں دامت برکاتہم۔ بھائی جتنے دامت برکاتہم کا آپ نے نام لیا ان کے علاوہ سب ہمارے حامی ہیں اس فیصلے میں، وہ میڈیا پہ نہیں ہے۔ لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم مدارس لوگ حکومت سے مراد نہیں لیں گے، تو مدارس کو مراد کون دے رہا ہے بھائی؟ حضرت مفتی تقی صاحب نے اماموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، مدارس کے بارے میں کہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جس کا جو مدرسہ ہے وہ اس میں اس کو اختیار ہے کہ حکومت سے، جامعہ نے بھی نہیں لیا آج تک حکومت سے کوئی مراعات، کبھی بھی نہیں ایک روپیہ نہیں لیا حکومت سے مدرسے کے لیے، تو نہ اپنی ذات کے لیے لیا حضرت مفتی ابراہیم صاحب۔ ہاں یہ مراعات تو سب لیتے ہیں کہ قانونی پیچیدگی آئی ہوئی ہو، کہیں رجسٹریشن کا مسئلہ ہو، یہ مراعات تو پھر اس کے تو گورنمنٹ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا نا۔ حضرت مفتی ابراہیم صاحب کے بچوں کے آپ جائیدادیں دیکھ لو کتنی ہیں، مفتی ابراہیم صاحب کو دیکھ لو، اور باقی جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان میں بعض کے دیکھ لو کتنے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے اپنا منہ کھولیں، آپ جو ہے نا اعتراضات کرو، ہماری رائے سے اختلاف کرو، لیکن جب آپ ہمیں درباری اور سرکاری بولتے ہو نا تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارا منہ کھل گیا نا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب کا احترام لوگوں کے دلوں میں رہے، رائے کے اختلاف رائے کی حد تک رکھا جائے، اس میں خطیبانہ تقریریں اور فلاں دامت برکاتہم، کوئی خطیب تھوڑی ہے جو شیعوں کے خلاف تقریر کر رہے ہو۔ آپ جواب دے دو۔ آپ نے کہا کہ کے پی کے میں جن علماء کو وظیفے دیے گئے ہیں وہ سب حکومتی کی بولی بول رہے ہیں، بظاہر دلیل ہے اگر یہ صحیح ہو جن لوگ کو دیے گئے تو جائے تحقیق کر لیں، آپ لوگ تحقیق کر لیں جن لوگوں کو وظیفے دیے۔ ہاں بھائی، باقی حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے جو پرچہ شرائط کا دکھایا ہے وہ پرچہ ہی فیک ہے، وہ پرچہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم نے تو اس پرچے کا بھی ذکر نہیں کیا اپنی تقریر میں۔ ظاہر ہے حضرت کو کسی نے غلط فہمی دلا دی ہوگی، ہم تمسخر نہیں کرتے، ہمیں جانتے ہیں کہ غلط فہمی کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جامعہ حفصہ کا بھی انہوں نے دوبارہ اٹھا لیا ہے کہ جامعہ حفصہ کے کیس میں آپ کیوں پڑھے، جامعہ حفصہ کو پڑھنا چاہیے تھا۔ جامعہ حفصہ کا مسئلہ ریاست کا ہے اور وہاں علماء کی طرف سے غلط بیانی ہوئی تھی کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، جن علماء میں ضرب مومن بھی تھا، جامعۃ الرشید بھی تھا، تو اس پر تو اشکال ہونا چاہیے کہ اسی وقت رجوع کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ 18 سال بعد کیوں کیا؟ رجوع پہ تو شاباشی دینی چاہیے کہ جو غلط بیانی کی تھی آپ لوگوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ میں نے بتایا نا، میں نے بھی بیان دیا تھا کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، لیکن مجھے جب پتا چلا کہ یار یہ تو فیک رپورٹ ہے تو میں نے 7 سال پہلے رجوع کا اعلان کر دیا تھا۔ میرا بیان پڑا ہوا ہے 7 سال پہلے، 7 سال پہلے کا۔ جامعہ نے نہیں کیا اعلان کیونکہ مسئلہ دب گیا تھا، مسئلہ دب گیا تھا جامعہ حفصہ کا۔ استاد صاحب نے، مفتی ابراہیم صاحب نے سوچا دب گیا چھوڑو کیا اس میں دوبارہ چھوٹ جائے گا۔ اب 18 سال کے بعد مسئلہ دوبارہ اٹھایا گیا ہے خوارج کی طرف سے، جو کہ مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا خوارج کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ مسئلہ جامعہ نے نہیں اٹھایا ہے، خوارج نے اٹھایا ہے، اور ریاست کا وجود خطرے میں پڑا اس کی وجہ سے۔ مفتی ابراہیم صاحب چونکہ ریاست سے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی اور حق کو بیان کر دیا کہ یہ جو نظموں میں جامعہ حفصہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، غلط ہے، کیونکہ وہ ریاست سے واقعی محبت کرتے ہیں، ان کی کوئی سیاسی جماعت سے لینا دینا نہیں ہے ان کو۔ آپ کا تو چونکہ سیاسی جماعت سے لینا دینا ہے، لہذا آپ کی مجبوری ہے۔ کل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میں، میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے، لیکن آپ اتنا دفاع کرو نا کہ جتنا افورڈ کر سکتے ہو۔ مولانا فضل الرحمان کل تک عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہتے تھے، انہوں نے رجوع نہیں کیا اس سے، آپ کیوں اس کا جواب پی جاتے ہو؟ آپ کہو کہ سیاست ہے، ٹھیک ہے سیاست ہے، تو آپ کے لیے سیاست میں سب کچھ جائز ہے، ہمارے لیے ملک کی بقا کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ اماموں کے حالات کو درست کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں مل جائے، اس کے لیے ایک بیان دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بس جو قائد نے